موجود ہے ایڈوکیٹ نادیہ رشید جی جو بھی JNK ہائی کورٹ میں لیگل لیجنڈز فرم کے ساتھ اپنی فرائض انجام دے رہی ہیں. نادیہ آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے. یہاں رک کرنا چاہوں گی نادیہ جی آپ کی اور چونکہ آپ کی ایکسپرٹیز کے حساب سے بھی یا آپ کافی ایکٹیویزم بھی کرتی رہی ہے ابھی تک, تو آپ سے میں جاننا چاہوں گی جب ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم لوگ اسٹیریوٹائپس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان جنڈر اسٹیریوٹائپس کو چیلنج کرنا ہے تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے اور یوتھ کے لیے اتنا ریلیونٹ کیوں ہے؟ یوتھ کو اس میں سامنے آنا یا یوتھ کو سامنے لانا ان چیزوں کو چیلنج کرنے کے لیے, ان اسٹیریوٹائپس کو چیلنج کرنے کے لیے کیوں اتنا زیادہ ضروری ہو گیا ہے خاص کر آج کی اس دور میں؟ آپ کا بہت شکریہ عروت جی آج اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. اینڈ اس پروگرام کے ذریعے سے جو صنف برابری ہے اس پہ بات کرنے کا آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. اگر ہم اسٹیریوٹائپس کی بات کریں کہ جنڈر کے حوالے سے, پہلے ہی جب ہم چیلنج کرتے ہیں جب اسٹیریوٹائپ کو, اٹ مینس دیٹ یو آر گوئنگ اگینسٹ دی ڈیپ روٹڈ کلچرل بلیفس, کلچرل نارمز اینڈ دا کلچرل پیٹرنس. جیسے کہ ہمارے پاس یہاں ایک اسٹیریوٹائپ ہے فار ایگزامپل کہ ہم بتاتے ہیں کہ جو ایک مرد ہے ہی کین ڈو دا لیڈرشپ ایکٹیویٹیز, اور جو ایک خواتین ہے, جو ایک عورت ہے, اس کا جو رول ہے وہ صرف محدود ہے گھر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے, گھر کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے, اس کو گھر کی چیزیں دیکھنی ہے. اینڈ وہ چیزیں ہم اسٹیریوٹائپس میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں. اگر ہم انڈیا کی بات کریں, انڈیا از ہیونگ دا ورلڈس لارجسٹ یوتھ پاپولیشن اینڈ اراؤنڈ 65% population of India is having below the age of 35. Means the youth is the drivers of the social change. Jab youth, they will use their brains, they will work, so the inequality that actually exists in our society, اس چیز کو کہیں نہ کہیں ہم کم کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہم اس کو پوری طریقے سے اس چیز کا خاتمہ کر سکتے کہ we can bring both the genders on the single frame, but somehow we can reduce that gap. In fact آج بھی ہم دیکھتے ہیں, نو ڈاؤٹ ہم لوگوں نے کافی زیادہ ترقی کی ہے, بٹ ترقی اس چیز کا یہ نہیں ہے کہ there should be only that the equality only exists in the laws. No, that the equality should reflect in our homes, in our workplaces, in other spaces, so that we can form the developed and the inclusive society. بالکل. سو اس چیز سے آئی تھنک نادیہ جس طریقے سے آپ نے ایک اوور ویو دیا نا, آئی تھنک بہت خوب طریقے سے آپ نے بہت ساری چیزیں اس میں بتا دی, بٹ ایک اسٹیریوٹائپ جس کے بارے میں آپ نے یہاں ذکر کیا اس پر ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز ہم جب کہتے ہیں نا ویمن بھی آفنلی جب ان کو اس طریقے سے پروگرام کیا جاتا ہے یا اس طریقے سے کنڈیشن کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے بس ہاؤس ہولڈ جو چورس ہے ان تک ہی ہے, اور ان کو کہیں نہ کہیں وہ ایک کنڈیشننگ ہوئی ہوتی ہے کہ میں ایک بہتر لیڈر نہیں بن سکتی ہوں. ڈیپلی انروٹڈ ہے. کبھی کبھی یہ جو اسٹیریوٹائپس ہیں اتنے نارملائزڈ ہو گئے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم ان کو پہچان بھی نہیں پاتے ہیں. لیکن نادیہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی یہاں جب ہم ان جینڈر اسٹیریوٹائپ سے, ان جینڈر ڈسکرمنیشن کو جو ہے چیلنج کریں, تو یوتھ کے پرسپیکٹو سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوتھ کو کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو آتی ہے اس آواز کو اٹھانے میں؟ کیا کون سے ایسے چیلنج ان کو درپیش آتے ہیں جب وہ سامنے آتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں, اس میں ایک چینج چاہتے ہیں, تو کون سے ایسے چیلنج ہیں جو یوتھ کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ پہلے ہی ایک رپورٹ ہے گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2025 کا, that highlights that no country till this time has achieved the complete gender equality or the gender parity. So this highlights that this gender inequality is still a global like a challenge. اگر ہم دیکھیں کہ whenever جب بھی کوئی ہمارا جوان یوتھ they try to stand for these stereotypes or gender inequality, they face a lot of criticism, a lot of fear, even they are been misunderstood in the society. کیونکہ اگر ہم جنڈر انیکوالٹی کی بات کریں یا اسٹیریوٹائپس کی بات کریں, کہیں نہ کہیں اس کو ہمارے کلچرل بلیفس کے ساتھ they are deep rooted. So once you start questioning about the stereotypes, then it is کہ یہ تو پاگل ہے, these things are not meant to be done.
اوکے. اینڈ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری ایسی سوسائٹیز میں, ایسی کمیونٹیز میں جہاں پہ ہم جینڈر پیرٹی کی بات کرتے ہیں, جینڈر اکوالٹی کی بات کرتے ہیں, تو دیر وی فیل ریبٹل, وی فیل تو بہت سارے اس میں ہمیں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. کہ ایسے ہی اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی کسی گرل کے ساتھ دیر از سم تھنگ شی اسٹارٹ اسپیکنگ اباؤٹ دا جینڈر پیرٹی آن دا سوشل میڈیا, کیونکہ سوشل میڈیا کا ابھی ٹرینڈ ہے تو اس سے زیادہ انفارمیشن پھیل جاتی ہے لوگوں میں. آج کل ہر ایک انسان کے پاس موبائل فون, I really appreciate یہاں پہ آپ نے وہ یہ پوائنٹ اٹھایا. سو موبائل فون کا, سو دے اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا جینڈر پیرٹی اور دا اسٹیریوٹائپس دیٹ از ایکچولی ان اوور لائک کلچر, ان اوور سوسائٹی. تو اس کو بہت زیادہ ٹرول کیا جاتا ہے. اور آپ نے یہاں پہ بھی دیکھا, اگر کشمیر کی بات کریں, بہت سارے ایسے انفلوئنسرز تھے, ویمن فوک کی میں بات کروں, ونس دے اسٹارٹ اسپیکنگ آن دا سوشل میڈیا, ٹرول ان کو کافی زیادہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہ چیز لگتا ہے کہ چینجنگ لا از ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز چینجنگ دا مائنڈ سیٹ آف دا پرسن. سو ایسے ہی جیسے اگر ہمارے پاس ایک ڈاٹا ہے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کا, وہ یہ بتاتا ہے کہ unequal gender roles still even exist in our household activities. So it means کہ جو مطلب جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے rather than changing the laws. So this thing tells us کہ like ابھی ہمیں کتنی زیادہ gender sensitive education is needed. There is the like need of awareness programs تاکہ open spaces میں youth کو موقع دیا جائے تاکہ وہ اپنے آئیڈیاز کو فارمولیٹ کرے, آگے رکھے. جیسے ابھی دوردرشن نے یہ پروگرام یہاں پہ رکھا ہے جینڈر پیرٹی پہ, تو ایسے ہی کچھ اسپیسز جو ہمارا جوان ہے ان کو ملنا چاہیے ویئر دے کین فریلی ایگزیکیوٹ اینڈ ٹیل دیئر آئیڈیاز وٹ دے وانٹ ٹو ڈو فار دا سوسائٹی. نادیہ, آپ نے یہاں ڈر کی بات کی. آئی تھنک یہ بہت ڈومیننٹ ہوتا ہے ویمن میں کہ جب وہ کسی بھی ڈسکریمنیشن کے خلاف آواز اٹھانا چاہتی ہے وہ دب جاتی ہیں کہیں نہ کہیں, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اگر اوپن اسپیس میں وہ نہ بول پائے, اگر وہ کسی کو ایگزیکٹلی آئی تھنک یہ جو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی فیملیز ہے, نو ڈاؤٹ کہ وی ہیڈ ڈن, ہم خلا میں پہنچ گئے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہم کافی زیادہ آگے بڑے, بٹ آپ کے مادھیم کے ذریعے میں یہ چیز بتانا چاہتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی ہے کہ بہت سارے ایسے فیملیز میں یا معاشرے کی اگر ہم بات کریں whether in India or in the foreign countries کہ once a lady starts speaking about the rights or taking, she's even been denied to take part in the family decisions. She's having no right or no say. اور یہ بھی as per the survey دیکھا گیا کہ جو بڑی affluent families ہے وہاں پہ جو عورت کے حقوق ہیں ان کو کافی زیادہ دبایا جاتا ہے. شی از ہیونگ نو رائٹ دیئر ٹو اسپیک فار دیئر رائٹس یا فیملی ڈیسیژن. اور آئی تھنک نادیہ, اور ابھی میری کلیگ نے بتایا کہ یہاں ہمارے ابھی وہ جینڈرڈ پرسپیکٹو ہے, لائک باربیکیو, اٹ از ایون دا جینڈرڈ پرسپیکٹو. باربیکیو کل اسٹال کے ساتھ بھی ہم لڑکا جا سکتا ہے, لڑکی نہیں کر لیتے ہیں. دیٹ از even if we talk about the profession, اس نے آرمی کا وہ جوائننگ آف دا آرمی کی بات کری. میں اپنے پروفیشن وکالت کی بات کروں گی کہ ایون دس از ایز پر دا سوسائٹی, ایز پر دا اسٹیریوٹائپ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو اٹ کہ جو ایڈوکیسی اٹ از اونلی فار دا میل فوک, یہ چھن کورین ہنز کام کی. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں نیشنل کھیلنے جاتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں میڈل نکال کے آتی ہیں, پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ جب وہ پوسٹ آتے ہیں تو کس طریقے کے کومنٹس ہوتے ہیں. نادیہ, آخر پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پالیسی میکرز, ہماری سول سوسائٹی اوور آل ہم کس طریقے سے رول نبھا سکتے ہیں ہماری سوسائٹی کو بیولڈ کرنے میں, ان اسٹیریوٹائپس کو ختم کرنے میں. اگر ہم بات کریں کہ جو جینڈر پیرٹی ہے, اٹس ایکچولی دا کلیکٹیو ریسپانسبلٹی. یہ صرف ایک مرد یا زن کا ایشو نہیں ہے, یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے, اٹ از دا سوسائٹل ایشو اینڈ اٹ از دا ہیومن رائٹس ایشو. تو بات اس چیز کے جو ہمارے لا میکرز ہے, پالیسی میکرز ہے, اٹ از دیئر ریسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ دا لاز for equality and to ensure their right implementation. And above all جو ہماری civil society ہے, law enforcement agency ہے, we as the stakeholders we have to come forward and talk on such issues. And اگر ہم بات بھی کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باری اپنے رفقاؤں نے پوچھا کہ ہم ایک مثالی سماج کیسے بنا سکتے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سنا سے لے کے حضر موت تک ایک عورت تنہا سفر کرے گی اور اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا, تو تب ہم ایک مثالی سماج بنا سکتے, تو تب ہی ایک جینڈر پیرٹی آ سکتی ہے. بالکل, بہت شکریہ نادیہ آپ کا, آپ سب مہمانان کا بھی بہت بہت شکریہ اپنا پرسپیکٹو سامنے رکھنے کے لیے. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. نادیہ نے جو میسیج دی آئی تھنک آپ تک وہ پہنچ گئی ہوگی اور آپ زندگی میں اس کو اپنی عملی زندگی میں اپنائیں گے.